اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان قواعد کو یاد کریں گے، سمجھیں گے کہ کسی بھی وراثت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر یہ قاعدے آپ کو معلوم ہیں تو آپ آسانی سے وہ عدد نکال لیں گے کہ اس وراثت کو اتنے حصوں پر تقسیم کرو تو سب کو پورا پورا مل جائے گا۔ اس کے 5 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ اس کا کہ اگر فرضی حصے والوں میں سے، فرضی حصے والوں یعنی جن کے نام قرآن میں حصے بیان ہو گئے، نصف، ربع، ثمن اور ثلثان، ثلث اور سدس، ان میں سے اگر کوئی ایک اکیلا آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ اور ہے ہی کوئی نہیں، تو جو اس کا حصہ بنتا ہوگا وہ عدد ہی اصل مسئلہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر عورت فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں سے صرف اس کا خاوند ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ خاوند کو اس صورت کے اندر اپنی بیوی کی جائیداد میں سے کتنا ملتا ہے؟ آدھا۔ تو اب آدھے کا جو مسئلہ نکلے گا وہ 2 پر نکلے گا۔ نصف کا اصل مسئلہ کیا بنے گا؟ 2۔ تو ہم کہیں گے ٹوٹل جائیداد کو 2 حصوں پہ تقسیم کرو، آدھی جائیداد خامند کو دے دو اور آدھی جائیداد باقی رکھو۔ اس کے لیے دیکھیں گے کہ عورت کے دور سے رشتہ دار کون سے بنتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح اگر ماں زندہ ہے تو ماں کو اور کوئی رشتہ دار زندہ نہیں ہے، اس صورت میں ماں کو اپنے بیٹے کی وراثت سے ملتا ہے 1/3۔ کتنا؟ 1/3۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ ماں کو دے دو اور باقی 2 حصے سنبھال لو۔ یعنی اگر ایک اکیلا عدد ہے تو جو وہ نام ہے اسی پر مسئلہ بنا لو۔ 1/2 تھا، 2 پر مسئلہ بنا لو۔ 1/3 ہے، 3 پر بنا لو۔ 1/4 ہوگا، 4 پر بنے گا۔ 1/8 ہوگا، 8 پر بنے گا۔ اور 2/3 ہوگا تو اس کے مطابق 4 پر بنے گا۔ اور اسی طرح اگر مسئلہ نکلے گا 1/6 پر تو 6 پر مسئلہ آئے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر ایک فریق ہے تو جو اس کا حصہ اسلام نے رکھا ہے اسی عدد کو ہی کہہ دو کہ اتنے حصے کر لو وراثت کے۔ یہ پہلا قاعدہ، یہ آسان ہے، یہ مشکل چیز نہیں ہے۔ دوسرا بھی آسان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے 2 گروپ بنائے تھے، ایک تھا نصف آدھے والا، ربع اور ثمن، آدھا، چوتھا حصہ، 8واں حصہ، اور دوسرا گروپ تھا ثلثان، ثلث اور سدس، یہ والے تھے۔ اگر ایک گروپ میں سے 2 بندے آ جائیں، مثلا کوئی فوت ہوا، اس کے ورثاء میں سے ایسے وارث تھے، کسی کو نصف مل رہا ہے، کسی کو ربع مل رہا ہے، 2 ہی ہیں، یا اس طرح کے کسی کو ثمن بھی مل رہا ہے، تو اس صورت میں سب سے جو کم عدد ہے اس پہ اصل مسئلہ بناؤ۔ ان میں سب سے کم عدد کون سا ہے؟ شاباش، بارک اللہ فیک، ثمن ہے۔ اب 8واں حصہ جو ہے اس کے اندر 4 بھی داخل ہے اور اس کے اندر 2 بھی داخل ہے، لیکن 2 اگر ہم حصہ پکڑتے ہیں تو اس میں 8 نکالنا مشکل ہو جائے گا، 4 نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ایک گروپ کے افراد آئے ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، تو اس صورت کے اندر جو سب سے کم عدد ہے نا اس کو اصل مسئلہ بنائیں۔ سمجھ آئیے؟ اسی طرح یہاں سے ثلثان ہے، ثلث ہے، سدس ہے، تو یہاں پر اگر تینوں کسی مسئلے میں جمع ہوتے ہیں یا 2 جمع ہوتے ہیں، اگر 2 جمع ہوتے ہیں تو مسئلہ 3 پہ آئے گا۔ کتنے پہ آئے گا؟ 3 پہ۔ تیسرا حصہ اس کو دے دیں گے، 2 حصے اس کو دے دیں گے۔ اگر یہ بھی شامل ہے تو 6 پہ ہے۔ یعنی کہ اگر ایک گروپ میں سے 2 افراد آ جائیں، 3 آ جائیں، سب سے چھوٹا عدد لے لیں، اس گروپ میں سے 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، تو پھر آپ نے سب سے چھوٹا عدد۔ 2 قاعدے ہم نے پڑھ لیے۔ اگر کوئی اکیلا فریق آیا ہے، 2 نہیں ہے، تو جو اس کا حصہ وہی عدد اس کا اصل مسئلہ بنے گا۔
یعنی جائیداد اتنے عدد پر تقسیم ہوگی، اتنے حصوں میں تقسیم ہوگی جو اس کا عدد ہے۔ اگر اس کا 1/2 ہے تو جائیداد 2 حصوں میں تقسیم، 1/3 ہے جائیداد 3 حصوں میں تقسیم، 1/4 ہے جائیداد 4 حصوں میں تقسیم، 1/8 ہے، یعنی اگر اکیلا ہے تو جو اس کا عدد بنتا ہے وراثت کے اتنے حصے کر لیجئے۔ کس صورت میں؟ جب وہ اکیلا ہے اور کوئی فرضی حصہ لینے والا نہیں۔ چلیے تھوڑا سا ذہن کھولنے کے لیے 1-2 سوال کرتا ہوں۔ خاوند فوت ہوا، پیچھے ورثاء میں ایک بیوہ ہے اور 4 بیٹے، وراثت کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی؟ شاباش، بیوہ کا حصہ جو آپ نے بنا لیا 1/8 ہے، اور بیٹے تو اسبہ ہیں، بیٹوں کا تو شریعت نے حصہ نہیں بتایا ان کو اتنا، بیٹوں کے لیے تو یہ ہے جو بچہ سب لے جائیں گے، سب لے جائیں گے، بیٹے عصب ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر مسئلہ آ رہا تھا 1/8 پہ، یہ بھی وارث ہے، لیکن فرضی حصہ لینے والوں میں سے یہاں پر ایک وارث ہے، فرضی حصہ لینے والوں میں سے ایک وارث ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو اس کا حصہ ہے وہی اصل مسئلہ ہوگا، یعنی ہم کہیں گے ٹوٹل جائیداد 8 حصوں میں تقسیم کریں گے، بیوہ کو 1 حصہ دے کے باقی 7 حصے بیٹوں کو پکڑا دیں گے، ان سے کہیں گے تم برابر پہ تقسیم کر لو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور مسئلہ، بیوی فوت ہوئی ہے، خاوند زندہ ہے اور باپ زندہ ہے، بیوی کا باپ یعنی سسر اس کا زندہ ہے۔ اس صورت میں بتائیں مسئلہ کس پہ جائے گا؟ یہ جو نام لکھے جاتے ہیں نا، یہ مرنے والے کی نسبت سے لکھے جاتے ہیں، اس کا باپ زندہ اور اس مرنے والی کا خامند بھی زندہ ہے۔ اب بتائیے کہ خامند کو کیا ملے گا اس صورت میں اور باپ کو کیا ملے گا؟ شاباش، اس صورت میں باپ جو ہے نا وہ اس کا عصبہ بن رہا ہے، خامند کو چلا گیا 1/2 اس کا بن رہا ہے، گویا کہ ٹوٹل جائیداد کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی؟ 2 حصوں میں، آدھا حصہ خامند لے گیا اور آدھا باپ لے گیا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، بیوی فوت ہوئی ہے، خامندہ اس کا زندہ اور بیٹے بیٹیاں، اب بتائیے مسئلہ کتنے پر بنے گا؟ شاباش، خامند کو 1/4 ملے گا، اور بیٹے بیٹیاں تو آپ کو پتا عصبہ ہیں، انہوں نے تو جو بچنا ہے 1/2 سے تقسیم ہو جائے گا، بیٹوں کو ڈبل بیٹی کو سنگل۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فرضی حصے والے کو دیکھنا ہے، عصبہ جو ہوتے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا نا عصبہ 3 ہوتے ہیں، ان کی بات۔ اب ٹوٹل 1/4 آیا، اب ٹوٹل جائیداد کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی؟ 4 پہ، چوتھا حصہ خامند کو پکڑا دیں گے، باقی 3 حصے جو ہے نا وہ اس طرح بانٹیں گے کہ ہر بیٹی کو سنگل ملے اور ہر بیٹے کو ڈبل ملے۔ سمجھ آیا یہ مسئلہ؟ اور پوچھ لوں تھوڑا سا ذہن کھل جائے کہ بس آگے چلیں؟ ادھر 1/4 ایسے ہے کہ اولاد زندہ ہے نا، ہاں جی، عورت کی جب اولاد ہو تو پھر خامند کو 1/4 ملتا ہے، ہاں جی جی۔ جی اب فوت ہو رہا ہے بھائی،
بھائی فوت ہوا ہے، اور اس صورت میں زندہ کون ہے؟ اس کے بہن بھائی اور ادھر ماں زندہ ہے، بہن بھائی ماں زندہ ہے، بہن بھائی زندہ، بھائی فوت ہو گیا ایک، اس کی بیوی بچے نہیں تھے، شادی نہیں ہوئی، یا بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، بہرحال کچھ نہیں ہے اس کا، بتائیں کس پہ جائے گا؟ ماں کو کیا ملے گا یہاں پر؟ ماں کو 1/6 اس وقت ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد زندہ ہو، مرنے والے کی اولاد زندہ ہو، یا اس کے بہن بھائی 2 سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے، آپ کا جواب درست ہے۔ یہاں پر ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6۔ اگر اکیلا بھائی یا اکیلی بہن ہوتی پھر ماں کو 1/3 ملنا تھا، تو یہاں پر ماں کو ملا 1/6۔ یہ ویسے یہاں پر اسبہ بن رہے ہیں، یہ کیا بن رہے ہیں؟ اسبہ بن رہے ہیں۔ ٹوٹل جائیداد کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی؟ 6 حصہ ماں کو پکڑا دیں گے، باقی 5 حصے بہن بھائی آپس کے اندر بانٹ لیں گے۔ یہ آپ تھوڑا سا پیچھے والوں چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ یہ تھوڑی سی پریکٹس ہوگی نا، آپ کو ذہن کھل جائے گا اس پہ۔ چلیں انشاءاللہ پریکٹس کا ہم انشاءاللہ ایسا ایسا بناتے ہیں سیشن کے 2-4 سوال ہر دفعہ ہو جائے نا، ذہن کھل جایا کرے گا اس سے۔ اب آگے چلیں کہ اتنا کافی ہے؟ آج اتنا کافی ہے، چلے ٹھیک ہے۔ یہ 2 قاعدے ہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور اپنی طرف سے نا، آپ میں سے ہر ساتھی کوشش کرے اپنی طرف سے کاپی پین پکڑ کے نا حصے بنائے، پھر وہ چیک کروا لے، ہاں جی پریکٹس ہو جائے گی آپ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔